اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر عبادت کا، ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس کام کا، روزے کا، اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے دو مقاصد بتائے ہیں خود قرآن حکیم میں جہاں روزوں کا بیان ہے. پہلا مقصد، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اچھا، یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ واٹ از تقوی؟ آپ نے روزہ رکھا، روزے کا مقصد کیا بتایا گیا؟ تقوی. تاکہ روزے کے ذریعے آدمی ایک مقصد کو پالے. کوئی کام آدمی کرتا ہے تو اس کو کچھ ریزلٹ ملنا چاہیے نا، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. تو ہم نے روزہ رکھا، اس روزہ رکھنے سے ہم کو ملے گا کیا؟ اس کام سے ہم کو ملنا کیا ہے؟ بتایا گیا تقوی ملے گا. اگر صحیح طریقے سے آپ نے صوم کے آداب و شرائط برتے. یہ تقوی ہے کیا؟ ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں گے آپ، علامہ عماد الدین کی، تو اس میں آپ کو تقوی کی بڑی بہترین تفسیر نظر آئے گی، وہ میں بیان کر دے رہا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی ابن کعب سے پوچھتے ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین جن کی زبان عربی تھی، کسی اصطلاح کو گہرائی کے ساتھ اس وقت تک نہیں سمجھ پاتے تھے جب تک کہ وہ اپنے سے زیادہ علم والے سے اس کو جان نہ لے. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی ابن کعب جو قرآن حکیم کے بڑے ماہر تھے، ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ تقوی کیا ہے؟ واٹ از تقوی؟ حضرت ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ جناب، آپ کسی ایسے راستے سے چلے ہیں، گزرے ہیں، ایک راستہ ہے جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، اور راستہ بہت تنگ ہے. کہا کہ ہاں. تو کہا کہ بتائیے، راستہ ایک تو بہت تنگ ہے اور راستے کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، تو اس راستے سے آپ کیسے گزرے ہیں؟ یہ بتائیے آپ. انہوں نے کہا کہ شمرت واجتہدت، میں نے کپڑے کو اچھی طرح سمیٹ لیا، دائیں دیکھتے ہوئے، بائیں دیکھتے ہوئے، آگے دیکھتے ہوئے، بڑے احتیاط کے ساتھ میں نے وہ راستہ قطع کیا ہے. اس لیے کہ اگر دائیں نہیں دیکھوں گا تو ہو سکتا ہے کہیں ادھر ادھر چلنے میں، حالانکہ کپڑے کو اچھی طرح سمیٹ لیا گیا ہے، لیکن ادھر ادھر چلنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کپڑا کسی کانٹے میں الجھ جائے. تو ایک طرف تو آپ کو کپڑے کو اچھی طرح سمیٹ لینا ہے، اور آپ کی چال بہت محتاط اور بہت کیئرفل انداز کی ہونی چاہیے. تو کہا کہ میں ایسے راستے سے چلا ہوں، اور چلنے کا یہ طریقہ تھا کہ میں نے کپڑے کو اچھی طرح سمیٹ لیا، یہ شمر تو ہوا، واجتہدت، دائیں طرف دیکھتے ہوئے، بائیں طرف دیکھتے ہوئے، آگے دیکھتے ہوئے، بہت کیئرفل انداز سے، بہت محتاط انداز سے میں نے وہ راستہ قطع کیا ہے. تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا، تقوی کا بے نہیں یہی مطلب ہے کہ زندگی ایک راہ ہے. آدمی جب بلوغت کی حد میں قدم رکھتا ہے تو سمجھو اب وہاں سے وہ شریعت کا مکلف ہو گیا. مرتے دم تک اب سمجھو ایک راستے کے اوپر چل رہا ہے. یہ ہے دنیا کا راستہ، اور دنیا کا یہ راستہ بہت ہی تنگ ہے. اس کے دونوں طرف خواہشات نفس کی جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، تحریسات کے کانٹے لٹکے ہوئے ہیں. اگر آدمی بہت محتاط انداز میں اس راستے کو قطع نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کپڑا خواہش نفس کے کسی کانٹے میں الجھ جائے، تحریسات
شیطانیہ کے کسی تحریس کے اندر اس کا کپڑا الجھ جائے، بہت ہی محتاط انداز میں دنیا کے اس راستے کو قطع کرنا ہے. کیا تفسیر ہے تقوی کی، اللہ اکبر. یہ بہت بڑا آدمی ہی بول سکتا ہے، یہ انتہائی ذیل آدمی ہی تقوی کی اتنی جاندار، اتنی پرفیکٹ تفسیر کر سکتا ہے. پتہ یہ چل گیا کہ مسلمانوں کی زندگی آزادانہ زندگی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو متنبع کر دیا گیا ہے کہ تم جب اسلام کے دائرے میں آ گئے تو اب یہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہو گئی ہے. اب یہاں اٹھنا ہے تو جیل کے قاعدے کے مطابق، بیٹھنا ہے تو جیل کے قاعدے کے مطابق، کپڑا پہننا ہے تو جیل کے قاعدے کے مطابق، سونا ہے تو جیل کے قاعدے کے مطابق، اٹھنا ہے تو جیل کے قاعدے کے مطابق. تمہاری زندگی کی ہر حرکت جو جیل خانے کے اندر ہے، وہ جیل خانے کے قواعد و ضوابط کے بالکل پابند ہونے چاہیے. اسی طرح جب دنیا جیل خانہ ٹھہری مومن کے لیے، اور دونوں طرف اس راستے کے شیطان کی تحریسات کے کانٹے لٹکے ہوئے ہیں، جھاڑیاں ہیں، اب اس راستے پر سے ہمیں بہت ہی محتاط انداز سے گزرنا ہے. زندگی بھر اب ہر مسلمان ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ روزہ رکھتا ہے اور اس کا جو مقصد اسے پانا ہے تقوی، یہ اسے ملا کہ نہیں ملا. خود آدمی فیصلہ کر لے. اگر مل گیا ہو تب تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور نہ ملا ہو تو نئے سرے سے انیو زندگی شروع کرے اور زندگی تقوی کے مطابق گزارے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بندے کو بھوکا پیاسا رکھوں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک. اللہ کو کیا پڑی ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ میں تو کہتا ہوں اگر دنیا کے تمام انسان اس کے نافرمان ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور تمام لوگ اس کے فرما بردار ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. تو جو عبادتیں ہمارے اوپر فرض کی گئی وہ خود ہمارے فائدے کے لیے ہیں. اگر اس سے فائدہ اٹھاؤ گے تو اس میں تمہارا دنیا اور اخروی فائدہ ہے، اور اگر اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکے تو یہ آپ کی قسمت کی محرومی. ایک مقصد تو روزے کا یہ ہے تقوی، اور دوسرا مقصد بڑا عجیب ہے، بتاؤں؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کرو. ہم تو پڑھ لیتے ہیں اس آیت کریمہ کو، اللہ کی تکبیر کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی تکبیر کرو. تکبیر کرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو بڑا سمجھنا. اذان ہو گئی، نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس نے بڑا کس کو سمجھا؟ بولو. اللہ کو بڑا سمجھا اس نے کہ اپنے نفس کو. مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر، سننے والا بولتا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. جھوٹ بولتا ہے. اللہ کو بڑا کہاں مانا تو نے؟ اللہ کو بڑا مانتا تو وقت کے اوپر نماز پڑھ لیتا. تو نے اپنے نفس کو بڑا مانا. شادی بیاہ کا موقع ہے، قرآن و سنت کے کتنے تقاضے پامال ہوتے ہیں معلوم؟ شادی بیاہ کے موقع پر قرآن کے کتنے قانون مجروح ہوتے ہیں، حدیث کے کتنے قوانین کے اوپر ضرب پڑتی ہے. تو تم نے اللہ کو کہاں بڑا مانا؟ تم نے تو اپنی ناک کو بڑا مانا، تم نے تو اپنے نفس کو بڑا مانا. حدیث میں ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے. مومن کا دل بہت کشادہ ہوتا ہے، پوری دنیا سما جائے. محبت اور اخوت کا درس دیتا ہے اسلام. 3 دن سے زیادہ کسی بھائی سے منہ نہ موڑو، اس سے ملو. نہیں مل رہے منہ پھیر لے رہے تو اللہ بڑا، اللہ کا رسول بڑا کہ تمہارا نفس بڑا. شریعت کی کتنی باتیں سنتے ہو، قرآن کی کتنی باتیں سنتے ہو، حدیث کی کتنی باتیں سنتے ہو، ایک بات مانتے ہو
تو تمہارا نفس بڑا کہ اللہ بڑا؟ تو بولتا اللہ اکبر کہ تو بالکل صحیح بولا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ کو کہاں بڑا ماننا ہے؟ تو اپنے نفس کو بڑا مان رہا ہے. روزے کی فرضیت کا دوسرا مقصد وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، جہاں روزوں کا بیان ہے آگے یہ لفظ موجود ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی کرو، اللہ کو بڑا مانو. دیکھو کتنی عجیب بات ہے. صبح اس نے کھانا کھا لیا، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تنہائی میں بھی ہو، پیاس لگی ہوئی ہے، دیکھ رہا ہے کہ آس پاس کوئی نہیں ہے، چاہے تو پانی پی سکتا ہے، چاہے تو کھانا کھا سکتا ہے. نفس کہہ رہا ہے کائے کو پانی پی لے، کائے کو پانی نہیں پی لیتا، کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، پی لے. لیکن کہتا ہے نہیں پیوں گا. اب یہ بتاؤ اس نے اپنے رب کو بڑا مانا کہ اپنے نفس کو بڑا مانا؟ بولو. پیاس سے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، بے قرار ہے، اور تنہائی میں بھی ہے، غسل خانے میں ہے، پانی پی سکتا ہے، وہ وہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن نفس یہ کہتا ہے پی لے. کائے کو پریشان ہو رہا ہے، کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے. لیکن تنہائی میں ہونے کے باوجود بھی وہ پانی نہیں پیتا. اگر غسل خانے میں سے پی کر نکل آئے تو کوئی یہ تھوڑی کہے گا کہ یہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے، روزے سے. پھر بھی پانی نہیں پیتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اس نے اپنے نفس کی بات نہیں مانی، نفس کو بڑا نہیں مانا، اللہ کو بڑا مانا. گویا کہ روزے کی فرضیت کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ بندے کے اندر یہ عادت ڈالی جائے کہ اپنے نفس کو نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کو بڑا مانے. یہ ہے فرضیت کا دوسرا مقصد جو انتہائی عظیم مقصد ہے. اب ذرا بتاؤ کہ زندگی کے ہر معاملے میں بندہ اپنے رب کو بڑا مان لے. بتاؤ رب کو بڑا ماننے پر نفس دھیرے 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 تو مقتول ہو جائے گا. پھر وہ کوئی گناہ کروا ہی نہیں سکتا آدمی سے، اتنا کمزور ہو جائے گا وہ. جب بھی کوئی بات سامنے آئے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ بڑا ہے. اللہ کی بڑائی کو اگر آپ نے تسلیم کر لیا تو سمجھو آپ سے گناہ نہیں ہوگا. یہ دوسرا مقصد ہے روزے کی فرضیت کا.